لیکن دیکھیے 850 سال تک مسلمان آپ کے کلیاچک میں بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، تو یہاں پر بڑے آن بان شان کے ساتھ جیتے ہیں، یہاں کسی سے ڈرتے نہیں، ایک ہمت ہوتی ہے کہ چلو اپنے مذاہب کے لوگ ہیں، کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ایک ہمت ایک حوصلہ ہوتی۔ یاد کیجئے آپ وہاں اس وقت کو جب ملک اندلس کے اندر میں 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں پر اگر ایک بستی میں 500 گھر ہے تو ان میں سے تقریباً 550 لوگ 500 گھر مسلمانوں 500 آبادی ہے تو 450 گھر مسلمانوں کے ہوتے تھے، یعنی گھر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت، ہر محلے کے اندر میں مسجد سے اذان کی آوازیں آتی تھی، ہر گھر کے اندر ایک پڑھا لکھا طبقہ موجود تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ آپس میں مسلمانوں میں پھوٹ پیدا ہو گئی، مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، مسلمانوں میں آپس میں محلے میں الگ الگ ٹیمیں بننے لگے، مساجد الگ الگ ہو گئے، وہاں الگ 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 جناب الگ الگ برادری کے لوگ، وہ قریشی، وہ جناب سیفی، وہ جناب انصاری، وہ چودھری، اس میں جب لوگ وہاں پر بٹ گئے تو وہاں پر اس ملک میں جہاں پر 850 سال تک اذان دی جاتی تھی، ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نکلتی تھی میرے بھائیوں میرے ساتھیوں، لیکن جب وہاں کے مسلمان جب آپس میں مختلف ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، مسجد سے دور ہوتے گئے، قرآن کریم سے دور ہوتے گئے، اپنے اپنی شریعت کے فرمان سے دور ہوتے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر عیسائیوں کو مسلط کیا، عیسائی بادشاہ کو مسلط کیا، پھر وہ اندلس و اسپین قرطبہ کی جامع مسجد وہاں پر ہے، 1450-1300 وہاں پر ٹیوب لائٹ جلائے جاتے اس مسجد کو روشن کرنے کے لیے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مسجد ہوگی، لیکن اس مسجد میں آج اذان نہیں ہوتی، اس مسجد کے منبر میں کھڑے ہو کر خطبہ نہیں پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ ہم مسلمانوں کی بدعمالی کی وجہ سے اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہو کر اذان دے کر نماز پڑھتے، قال اللہ قال الرسول کرتے، اسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے، تو آج قرطبہ کی جامع مسجد جناب آزاد ہوتی، اذان دی جاتی وہاں پر، لیکن ان عیسائیوں کے ذریعے سے، ان مشنریوں کے ذریعے سے، کمیونسٹ کے ذریعے سے وہ قرطبہ اندلس کے اندر گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا گیا ہے۔ سب سے بڑی بڑی زیادہ کتابیں بڑا کتب خانہ بغداد کے اندر پایا جاتا ہے، اس سے بڑا کتب خانہ دنیا میں نہیں ہے جتنا بڑا کتب خانہ بغداد کے اندر تھا۔ لیکن جب مسلمان نماز چھوڑنے لگے، مسلمان قرآن سے دور ہونے لگے، مسلمان حدیث سے دور ہونے لگے، شریعت سے دور ہونے لگے کہ نہیں مانیں گے، جب ہوگا مانیں گے، جب من میں ہوگا تب نماز پڑھیں گے، تو یاد رکھے 6 کروڑ مسلمانوں کو ہلاکو خان نے ہلاک کیا تھا، کہاں؟ بغداد کے اندر 6 کروڑ مسلمانوں کو، 6 لاکھ نہیں، 6 کروڑ مسلمانوں کو کاٹ دیا تھا بخارا کے اندر، جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، جہاں پر بخاری شریف لکھی گئی، وہاں کے بعد کے مسلمانوں نے مسجد سے دور ہو گئے، قرآن و شریعت سے دور ہو گئے، تو وہاں پر کمیونسٹ نے حملہ کیا اور ایک ایک گھر سے مسلمانوں کا صفایا کر دیا۔ بخارا کے اندر میں آج بھی مزارات ایسے پڑے ہوئے ہیں، آج بھی قبرگاہ ان مفسرین کی، ان محققین کی، ان محدثین کی، ان علماء کرام کی یوں ہی پڑی ہوئی ہے، جا کر دیکھیے، گواہ ہے اس بات کی کہ یہاں پر بڑے بڑے اللہ والے تھے، یہاں پر بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی، in spite of that شریعت سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا۔ تو حفاظت کیسے ہوتی ہے شریعت کی؟ اس پر عمل کر کے۔ ہمارے ہندو بھائیوں، بھگوت جی سے بتانا ذرا، دھرمو رکشتی رکشتہ، دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈوا شیکم کروت سنجیہ۔ آپ بولتے ہو کہ اسلام کٹرتا ہے، اسلام میں جہاد ہے، اسلام میں قتال ہے، کہاں ہے؟ دکھائیے آپ قرآن میں۔ قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد میں جو سورہ بقرہ کی ہے، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کہیں پر جہاد ہے؟
نہیں ہے. کہیں پر قتال ہے؟ نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بک لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون، اور متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے کن پر؟ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، اور جناب کتابوں پر اور تقدیر پر. ہم نے جنت دیکھی؟ نہیں دیکھی. ہم نے وہ فرشتوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. ہم نے موسیٰ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. تب بھی ہم بلیو کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم ان کو ادا کرتے ہیں ان میں سے کچھ پیسے نکال کر خرچ بھی کرتے ہیں. اگر 100 روپے ہے تو 2.5 روپے نکال کر زکوٰۃ دیتے ہیں، 2.5% اپنے دولت میں سے نکال کر صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں. پہلی آیت کا یہ ترجمہ دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت. اس سے پہلے جو سورت ہے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، کل میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. کہیں پر لڑائی کی بات، کیا جھگڑے کی بھی بات نہیں، کہیں پر بھی نہیں. یقاتلون کی بات نہیں ہے، مزاحمت کی بات نہیں ہے، تنازع کی بات نہیں ہے، فتنازعوا فتفشلوا کی بات نہیں ہے. نہیں